یہ ہیں ہمارے ملک پاکستان کے مختلف آباد شہر جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آج جو شہر آپ جیو عجوبہ میں دیکھیں گے وہ اب آباد تو نہیں، لیکن ہماری تاریخ اسی عجوبہ شہر سے شروع ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں روکو گے، اس لیے مجبوراً مجھے گاڑی خود ہی روکنی پڑی۔ جب یہاں آتے ہو تو زوم کر کے آگے نکل جاتے ہو، کبھی سیدھے ہاتھ پہ بھی مڑا کرو۔ سیدھے ہاتھ پہ میرا عجوبہ، ابھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ہے عجوبہ جسے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سمجھا، آج سمجھو گے۔ چلو جی۔ اس حسین جگہ پر پہنچ کر ایک خوبصورت سا سوال کروں گا، سسی پنو کا تعلق کہاں سے تھا یہ پوچھوں گا، اور اگر یہ بتا دو تو ساتھ میں ایک کام کا سوال بھی کروں گا جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ جنوب مشرق ایشیا کی پہلی مسجد کہاں ہے؟ I don't know. نہیں پتا، I think in Karachi. نہیں پتا، نو آئیڈیا، پتا نہیں، پاکستان میں واقع ہے۔ مجھے کیا پتا، ناردرن ایریاز میں کوئی جگہ ہے، آئیڈیا نہیں ہے۔ فیصلہ آباد۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیو عجوبہ کی 60-70 ایپیسوڈ کرنے کے بعد بھی میں نے آپ کو اس سوال کا جواب نہ بتایا ہو، تو یاد کیجئے کیونکہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ آج کیونکہ میرا پروگرام پاکستان کی تاریخی مسجدوں پر ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو جنوب مشرق ایشیا کی پہلی مسجد نہ دکھاؤں۔ نی سسیے اجڑیا شہر بھمبھورنی، یہ تھا میرے دوسرے سوال کا جواب، اور میرا آج کا عجوبہ بھمبھور۔ لیکن کبھی کبھی اجڑی ہوئی چیزیں بھی دوبارہ آباد ہو جاتی ہیں، جس طرح دیکھیے یہاں یہ ہریالی اور یہ درخت۔ جب یہاں آتا ہوں یہ درخت مجھے ویسا کا ویسا ہی لگتا ہے، اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کل رات ہی سسی اور پنو یہاں تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ بھمبھور یا پھر دیبل، یہ جگہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہ پہلی صدی قبل مسیح تک قدیم ہے، اور کیا ہی جگہ ہے یہ جہاں ہر راجا نے اپنے قلعے بنوائے، اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ دنیا میں واحد جگہ ہے جو پہلی صدی قبل مسیح سے لے کر آج تک سروائیو کر رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی میں اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ جانتے تو ہو۔ اس وقت جو قلعہ آپ میرے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی قلعہ ہے جسے محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے فتح کیا تھا، دیبل کا قلعہ۔ اس 14 ایکڑ پر محیط قلعے کے 2 دروازے ہیں، ایک آبادی کے لیے داخلی دروازہ اور دوسرا دروازہ ہے بندرگاہ کی طرف۔ بندرگاہ، مجھے تو لگتا ہے کہ آج بھی یہاں پر بندرگاہ بن سکتی ہے۔ بتائیے پھر بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی بندرگاہ؟ زیادہ سوچئے نہیں، رپورٹ دیکھیے، رپورٹ۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں دریائے سندھ شہر بھمبور کے قریب سے گزرتا تھا، اور یہی دریا اس شہر کی اہمیت کی بنیاد تھا۔ دریائے سندھ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تبت کی ایک جھیل مانسروور سے شروع ہوتا ہے، اور پھر دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں پر ان گنت آبشاریں اور چشمے مل کر اسے ایک بڑا دریا بنا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اسے شیر دریا بھی کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کی کئی تہذیبوں سے تعلق اس دریا کی سب سے خاص بات ہے۔ دریائے سندھ نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا اور خود انہیں مٹا بھی ڈالا۔ انڈس ویلی سویلائزیشن ان تہذیبوں میں سر فہرست ہے۔ کئی ہزار برسوں سے یہ دریا انسان، حیوان اور چرند پرند کے لیے خوراک فراہم کر رہا ہے۔ یہ دریا تاریخ کے کئی اہم واقعات کا سبب بھی رہا ہے۔ کبھی یہ خوفناک حملہ آوروں کے لیے رکاوٹ بنا رہا، اور کبھی بھمبور جیسا کوئی شہر اس کا رخ بدل جانے سے ویران ہو گیا۔ سکندر اعظم نے یونان واپس جانے کے لیے دریائے سندھ پر سفر کرنے کو محفوظ سمجھا۔
तिब्बत से निकलने के बाद दरियाए सिंध भारत और कश्मीर से गुजरकर पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। इसके बाद ये पंजाब और फिर सिंध से होता हुआ बहीराए अरब में जा गिरता है। पहले यहाँ से दरिया बहा करता था और आज यहाँ समंदर है। कुदरत के भी क्या अजूबा खेल है, नहीं? और ये था किले का दाखिली दरवाजा, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम अपने सिपाहियों के साथ सिंध में दाखिल हुआ। अजूबा, बहुत सुना है ना बाबुल इस्लाम के बारे में, आज देख लीजिए जी अजूबा में। इस किले को बनाने के लिए दिफाई जरूरियात को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। ये देखिए, ये तीनों सामने मोर्चे हैं, और मोर्चा तो होना ही था ना यहाँ, क्योंकि बंदरगाह का दाखिली दरवाजा जो यही है। अब अगर आप कभी भी भंबोर आओ तो आने से पहले हमारा प्रोग्राम जरूर देखना, वरना आकर देख तो लोगे लेकिन जान और समझ नहीं पाओगे। वैसे तो मुझे अभी ब्रेक लेनी है, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर, क्योंकि आप पे ज्यादा भरोसा नहीं है ना। सुनिए सस्सी पुन्नू की हसीन दास्तान, लेकिन मुख्तसरन ब्रेक लेनी है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुमताज सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपने मशहूर शाह जो रिसालों में ये दास्तान बयान की है। कहते हैं कि पुन्नू पहली ही नजर में सस्सी का दीवाना हो गया। इनकी शादी हुई, लेकिन पुन्नू का भाई इस शादी के खिलाफ था। इसने शादी के दिन ही पुन्नू को इतनी शराब पिला दी कि पुन्नू की हालत गैर हो गई। फिर पुन्नू कभी लौट के ना आ सका। सस्सी अपने शौहर की तलाश में सहराओं की तरफ जा निकली और इसे ढूंढते ढूंढते कहीं खो गई। कुछ लोग समझते हैं कि सस्सी आज भी इन सहराओं में पुन्नू को तलाश कर रही है। यह जगह 13वीं सदी ईस्वी तक आबाद रही, लेकिन उसके बाद दरिया ने अपना रुख मोड़ दिया और इस जगह को सुनसान कर दिया। और ये मैं आ गया 13वीं सदी के बाकियात पर, यानी मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने के 600 साल बाद, जब यहाँ पर अब्बासियों की हुकूमत हुआ करती थी। ये उनका सेमी सर्कुलर हाउस है, गोल घर। सुना है ना कि उनके घर में तो कुएं भी थे। आज देख भी लो कि अमीरों के घर में कुएं हुआ करते थे। यह जगह 13वीं सदी ईस्वी तक आबाद रही, लेकिन उसके बाद दरिया ने अपना रुख मोड़ दिया और इस जगह को सुनसान कर दिया। लेकिन जरा सोचिए उस जमाने के बारे में, जब यहाँ दीबल की बंदरगाह हुआ करती थी, कारोबार हुआ करता था। इस जगह पर 4 हुक्मरानों ने हुक्मरानी की, 2 मुसलमान और 2 हिंदू, और अब यहाँ पर है पाकिस्तान। पढ़ तो आपने लिया, और इससे यह समझ में आता है कि चूने लगाने का काम कितना पुराना है। जिस तरह से यह कमरा 800 साल पुराना है। मैं क्या चूने के चक्रों में पड़ गया। समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ तहजीबें जितनी कदीम होती हैं उतनी ही ज़हीन होती हैं। इतनी ज़हीन कि उनके अकल पे रश्क आता है। रिपोर्ट देखिए, रश्क ना आ जाए तो कहना। सिर्फ भंबोर ही नहीं, बल्कि कदीम और जदीद दुनिया में शहरों के उजड़ने की अनगिनत मिसालें मौजूद हैं। ये माचू पिचू नामी माजी के एक भूले बिसरे शहर के खंडरात का मंजर है। ये शहर 15वीं सदी में जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के एक सरसब्ज पहाड़ पर तामीर किया गया था। उस वक्त यहाँ इनका तहजीब अपने उरूज पर थी। इसकी तामीर में बड़े बड़े पत्थरों को कमाली महारत के साथ तराश कर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पानी का सदियों पुराना चश्मा अभी तक जारी और सारी है, लेकिन इस शहर के उजड़ने की वजह शहर भंबोर के वीरान होने की दास्तान से जरा मुख्तलिफ है।
کہتے ہیں کہ جنوبی امریکہ میں ہسپانوی یلغار کے بعد انکا قوم کے باسیوں نے یہ شہر چھوڑ دیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس دور میں یہاں پھوٹنے والی چیچک نے شہر کو ویران کر دیا۔ اس شہر میں تقریباً 1.25 صدی تک زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ کر رہی۔ عجوبہ یہ کہ شہر ماچو پیچو صرف 100 سال پہلے جدید دنیا کی نظروں میں آیا۔ نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے سن 1913 میں شائع ہونے والے ماچو پیچو ایڈیشن نے سن 1983 میں اسے عالمی ورثے کی حیثیت دے دی گئی۔ اب روزانہ ہزاروں سیاح ماچو پیچو کے کھنڈرات کی سیر کے دوران اس شہر گمشدہ کے بننے اور اجڑنے کی داستان دہراتے ہیں۔ یہ دیکھیے پرانے مسجد کے پتھر، وہ مسجد جسے محمد بن قاسم نے تعمیر کروایا تھا۔ پہلے یہاں پر اسمبلی ہال ہوا کرتا تھا اور پھر راجہ داہر کے اسمبلی ہال کو توڑوا کر محمد بن قاسم نے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی، کیونکہ میرا خیال ہے پہلے وہ لوگ اسمبلی ہال میں اپنے فیصلے کرتے تھے اور بعد میں محمد بن قاسم اس مسجد میں۔ یہ والے پتھر پرانے نہیں ہیں، یہ نئے پتھر ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آج بھی یہاں پر نماز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھمبھور، میں تو اکثر یہاں آ جاتا ہوں، صرف 60 کلومیٹر ہے کراچی سے۔ کچھ عجوبہ سکون ہے یہاں پر۔ عجوبہ کوئی ایک عجوبہ ہو تو بتاؤں نا۔ راجہ داہر کا قلعہ یہاں، باب الاسلام یہاں، جنوبی مشرق ایشیا کی پہلی مسجد یہاں، سسی پنو یہاں، سب کچھ یہاں۔ اور آپ کہاں؟ گھر پہ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سسی کا باپ کپڑے دھویا اور رنگا کرتا تھا۔ یہ پتھر، یہ بھی 800 سال پرانا ہے۔ سنا یہیں کہیں آس پاس قریب میں سسی پنو کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ واو، سسی پنو کی پہلی ملاقات، اس بات پر یقین مجھے اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ یہیں پر سسی کے گھر کے آثار ملے تھے۔ آج تو عجوبہ ہو رہا ہے جی۔ یہ عجوبہ سنیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سسی کا باپ کپڑے دھویا اور رنگا کرتا تھا۔ یہ پتھر، یہ بھی 800 سال پرانا ہے، اسی لیے ہمارا آج کا عجوبہ ہے بھمبھور۔ لا 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 میاں ہو بھمبھور میں آثار قدیمہ کا عجائب گھر بھی موجود ہے، جہاں وہ چیزیں جو کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تاریخی ترتیب سے محفوظ کی گئی ہیں، جن میں مختلف ادوار کے چینی مٹی کے کچے اور پکے گھریلو برتن بھی شامل ہیں۔ کھدائی کے دوران بھمبھور سے قبل اسلام اور اس کے بعد کے مختلف ادوار کے سکے بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جسامت کے چھوٹے مجسمے، لوہے، تانبے اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے مختلف اشیاء بھی شامل ہیں، جو دیکھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ واہ کیا عجوبہ ہے۔ یہ تو ہیں بھمبھور کے آثار قدیمہ کی نشانیاں۔ نشانیاں کیا، تاریخ کے اجڑے ہوئے شہر آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کبھی سیر و تفریح کر کے دیکھو۔ نہیں کر سکتے؟ چلے ہم کرا دیتے ہیں جیو عجوبہ کی اس رپورٹ میں۔ تاریخی اعتبار سے دنیا کو 3 بڑی تہذیبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ویسٹرن یوریشین سویلائزیشن یعنی مغربی یوریشائی تہذیب، انڈین سویلائزیشن یعنی ہند کی تہذیب، اور سینیٹک سویلائزیشن یعنی چینی تہذیب۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ وہ بڑی تہذیبیں ہیں جن کی کوکھ سے انگنت تہذیبوں، قوموں اور ریاستوں نے جنم لیا۔ انہی کی تہذیبوں کے ادوار میں انسان نے زمین اور کائنات کے راز دریافت کیے۔ ویسٹرن یوریشین یعنی مغربی یوریشیائی تہذیب لگ بھگ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ تہذیب مصر سے ترکی تک پھیلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کے ابتدائی شہر اور قصبے یوریشیائی تہذیب کے دور میں ہی بسائے گئے۔
پہیے کی ایجاد اور زراعت کے آغاز کا معاملہ بھی اسی تہذیب سے جوڑا جاتا ہے۔ اس تہذیب کے اثرات یورپ، ایشیا اور مشرقی افریقہ تک پائے جاتے ہیں۔ انڈین سویلائزیشن یعنی ہند کی تہذیب میں موہنجو داڑو اور ہڑپا قابل ذکر ہیں۔ ان تہذیبوں کے ادوار میں حروف اور رسم الخط ایجاد کر لیے گئے تھے۔ شہری نظام، پانی کی نکاسی اور ذرائع آمد و رفت کے شعبوں میں ان قدیم شہروں میں ہونے والی ترقی غیر معمولی ہے اور یہ بات تقریباً 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ سینیٹک سویلائزیشن یعنی عظیم چینی تہذیب چین، مشرقی ایشیا اور جاپان تک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس تہذیب کے ادوار میں صرف جنگی ساز و سامان، عسکری تربیت اور مارشل آرٹ ہی نہیں بلکہ زراعت، اوزار سازی، صنعت، ادب اور فنون لطیفہ نے غیر معمولی ترقی کی۔ دور دراز کے علاقوں تک بڑے پیمانے پر تجارت کا آغاز اسی تہذیب سے شروع ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان قدیم تہذیبوں کے دور کا انسان آج کے کمظرف، تنگ نظر اور کھمبے اکھاڑنے والے انسان سے بہت بہتر تھا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی سب سے اچھا عجوبہ کون سا لگا آپ کو؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر جگہ کی اپنی عجوبہ ہوا ہے، اپنی خوشبو ہے، اور بھمبور کی پیرے پوندی سائنی چوندی سائیں اللہ رہی بن رات بھمبور میں، مولا رہی بن رات بھمبور میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا عجوبہ بھمبور۔ اور کیا بتاؤں بھمبور کے بارے میں تو عاشق ہوں اس جگہ کا۔ آپ ای میل کیجئے geo@geo.tv پر۔ اللہ حافظ۔ وہ لا لا وہ دی لطیف چل سندھڑی آباد ہو جئی